پلوشا نے جو بات کی تھی اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو شٹ اپ کال تقریباً دے دی کہ یہاں بیٹھ کے 3-4 دفعہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈین ہے، انڈین ہونے کی وجہ سے وہ انڈیا کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، انڈیا کی عوام کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں ایک کمپین چلے جو ان کے حق میں نکلے اور ان پہ لگے ہوئے الزامات جو ہیں وہ ختم ہوں اور یہ واپس اپنے ملک میں جائے۔ ایک اور جگہ پہ سوال کیا گیا ان سے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا غیر مسلم کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ کیوں بھائی؟ آپ ہے کہ کوئی بندہ آپ سے سوال کرے گا یا پوچھے گا اور آپ اس کو ہر چیز کو نیگیٹو لے کے جائیں گے؟ ابھی تک کی پاکستان میں جتنی بھی تقاریر آپ کی ہوئی ہیں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں آپ نے 50% سے زیادہ پاکستان کو نیگیٹو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تھوڑا سا وہاں میں کا جو ہے کنسیپٹ بھی کیا اپنے آپ کو میں کے طور پہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوں، مجھے وہاں ایسے کیا جاتا ہے اور یہاں ایسے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے۔ بہت ساری چمگوئیاں بھی چل رہی ہیں، بہت ساری باتیں بھی چل رہی ہیں، کچھ اختلافات میرے بھی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم نے سنا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اپنے جوابات سے قائل کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کا ان کا دورہ ہے وہ انتہائی منفرد ہے۔ اس میں ہمیں ایک اور ڈاکٹر ذاکر نائک نظر آئے ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں ایسے کی ہیں جس سے ہمیں اختلاف بھی ہے۔ اختلاف کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ ایک 1 بائی 1 شروع کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ سوال کیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے، انہیں قائل کرنے کے بجائے سوال کو ہی غلط قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی طرف سے اس بندے کو لاجواب کر دیا۔ بیسیکلی ہونا یہ چاہیے تھا، اور جو ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ قائل کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے قائل کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ جیسے پلوشا کا کیس لے لیتے ہیں، پلوشا نے جو بات کی تھی اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو شٹ اپ کال تقریباً دے دی کہ ان کو مطلب ہے کہ ان کو مطلب کہ خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ حالانکہ اس سوال کی گہرائی میں جانا چاہیے تھا، انہیں اس سوال کا ماننا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا اور اس پہ اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ایک جو بات بہت زیادہ چل رہی ہے وہ اس پہ میں بہت تنقید کروں گا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ میں تنقید کروں گا، اس حوالے سے تنقید کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ ایئرپورٹ پر آئے تو ان کا سامان زیادہ تھا، کچھ کلو زیادہ تھا سامان۔ جب سامان زیادہ تھا تو پی آئی اے کے ورکر ہیں یا وہاں جو بندہ موجود تھا، جو پولیس والا تھا یا جو بھی کسٹم کا نمائندہ یا ممبر موجود تھا، اس نے کہا جی کہ ہم آپ کی خاطر کچھ نہ کچھ کریں گے، جو کہیں گے کریں گے۔ پھر انہوں نے سی ای او کو کال کی، سی ای او نے کہا جی کہ میں 50% ڈسکاؤنٹ کر دوں گا۔ انہوں نے اس بات پہ کہا کہ انڈیا میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وہ فری چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ مبلغ ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اور آپ ایک غلط بات پہ چل رہے ہیں کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک قانون ہے کہ اس سے زیادہ سامان آپ نہیں لے کے جا سکتے، تو پھر آپ اس سے زیادہ سامان کیوں لے کے گئے؟ اچھا، آپ وہاں لے کے گئے اس سے زیادہ سامان، اور پھر آپ کو سامان جب دیکھا گیا سامان زیادہ تھا تو اس میں پھر جرمانہ عائد کیا گیا آپ سے، اور آپ کو کہا گیا کہ چلے ہم آپ کا 50% ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس پہ آپ نے کہا نہیں، بھارت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بھارت میں تو میرے ساتھ ایسا کرتے تھے، وہ غیر مسلم ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ نے ہندو پہ فوکس کیا، بھارتی ہندو جو ہیں اس پہ آپ نے فوکس کیا، یعنی کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہاں قانون پہ عمل کیا گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں بھی قانون ہے، اس پہ بھی عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہاں بیٹھ کے 3-4 دفعہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا مودی بہتر نہیں، مودی ٹھیک نہیں ہے، مودی کرپٹ ہے، لیکن جو عوام ہے وہ درست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈین ہے، انڈین ہونے کی وجہ سے وہ انڈیا کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، انڈیا کی عوام کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں ایک کمپین چلے جو ان کے حق میں نکلے اور ان پہ لگے ہوئے الزامات جو ہیں وہ ختم ہوں اور یہ واپس اپنے ملک میں جائیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سارا سیٹ اپ جو ہے، جتنا بھی ان کا مطلب ہے کہ تعلیمی نظام ہے یا ان کا چینل کا سسٹم ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ سارے کے ساری یا ان کی تنظیم جو ہے وہ انڈیا میں ہے۔ تو اگر انڈیا میں ان کی تنظیم کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہمدردی لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی انڈیا میں چیزیں بین نہ ہو، ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو انڈیا میں بین نہ ہو۔
اب یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، اور دوسرا کہ میں نے اخذ بھی کیا، ان باتوں سے اخذ کیا، کیونکہ اب آپ آئے ہیں پاکستان میں آئے ہیں، تو آپ کو پاکستان میں ایز اے لیکچرار آپ نے مختلف جگہ پہ لیکچر دینے ہیں، لوگوں کو قائل کرنا ہے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہاں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کیا جی، سب سے پہلے پلوشہ والا سین آیا، اس پہ مجھے بڑا سخت قسم کا اعتراض ہے کہ پلوشہ نے اسلامی معاشرے کو غلط نہیں کہا، اس نے کہا اگر ایک بندہ اسلام پہ چلتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، تو آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو اس پہ ان کو دلیل کے ساتھ جواب دینا چاہیے تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے شٹ اپ کال دی اس کو۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ سوال کیا گیا ان سے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا غیر مسلم کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ کیوں بھائی، آپ کے پاس ایک مسلمان بھی تو کویسچن کے لیے آ سکتا ہے نا، مسلمان کے دماغ میں بھی تو باتیں ہیں، اس نے بھی تو سوالات کرنے ہیں نا، ان کے سوالات کے جوابات کون دے گا؟ جب آپ ایک مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں، آپ آ رہے ہیں اور آپ یہاں آگے کہتے ہیں کہ غیر مسلم سوالات کریں۔ مسلم ممالک ہے، مسلم ملک ہے پاکستان میں اسلام ہے، اسلام کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو آپ سے ملنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ سے آ کے ملیں گے، اور اسلام کے حوالے سے جو ان کے دماغ میں کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر کریں گے آپ سے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کی مسائل کو کلیئر کریں۔ الٹا آپ کہتے ہیں جی کہ میں ان کے جوابات نہیں دوں گا، میں غیر مسلم کے جوابات دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ایشو ہوا، وہ ایشو یہ ہوا کہ جو سویٹ ہوم جو ہیں وہاں سارے یتیم بچے ہیں، ان کے حوالے سے پروگرام ہوا، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا جی کہ میں بزی تھا لیکن اس کے باوجود میں نے ٹائم دیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی مہربانی، آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور ان کو ٹائم دیا۔ بچیاں 12 13 14 سال کے، ٹھیک ہے آپ نے خواتین کہا، ان کو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ بچے آپ کے پاس آئے ہیں پکچرز بنانے کے لیے، آپ نے پکچر نہیں بنائی، آپ سٹیج سے اتر گئے، آپ وہاں کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر سکتے تھے، اور آپ ایک سٹائل بنا سکتے تھے کہ تصویر بنانے کے لیے آپ نے پاکستانی اینکر کا حوالہ بھی دیا، اس پہ بھی آپ نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستانی اینکر ہیں وہ میرے قریب ہونا چاہتی تھی، میں سوال کر رہا تھا، میں جواب دے رہا تھا، میں پیچھے ہو رہا تھا، وہ میرے اوپر آ رہی تھی۔ بھئی یہ کیا بات ہے کہ کوئی بندہ آپ سے سوال کرے گا یا پوچھے گا اور آپ اس کو ہر چیز کو نیگیٹو لے کے جائیں گے؟ ابھی تک کی پاکستان میں جتنی بھی تقاریر آپ کی ہوئی ہیں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں آپ نے 50% سے زیادہ پاکستان کو نیگیٹو بتانے کی کوشش کی ہے، آپ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی عوام جو ہے، پاکستان کے حکمران جو ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں، جو ادارے ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ حالانکہ جو PIA کا کردار ہے اس میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کردار ہے۔ آپ انڈیا میں قانون ہے، آپ $5000 لے کے جا کے دکھائیں، آپ یا تو ایکسٹرا سامان کی بات ہوئی ہے نا، وہاں $5000 لے کے جائیں، آپ کو پکڑ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی ڈکی کے حوالے سے، ڈکی نے ان سے ولاگ پہ مطلب کہ کچھ بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک یوٹیوبر ہے پنجاب سائڈ میں، وہ کہتا ہے جی کہ میرے 3 جو ہیں، میں 3 بندوں کا فین ہوں، یا 3 میرے جو ہے نا پسندیدہ بندے ہیں، ان میں ایک شاہ رخ خان ہے، ایک کوہلی ہے، وراٹ کوہلی، اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ مجھے اس کے ساتھ ملا دیا، اس نے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیا۔ بھائی شاہ رخ خان کے ساتھ کیسے ملا دیا اس نے تو اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میرے یہ پسند ہے، یہ میرے پسند ہے، یہ میرا پسند ہے۔ تو خیر چلیں، یہ چیزیں تو ہوئی ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے فالوور ہیں، اور اگر کوئی بندہ مجھ پہ تنقید کرنا چاہتا ہے یا مجھے اس پہ کڑی تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، تو ایک دفعہ سوچے صحیح کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ کہاں غلط ہیں، کس موقع پہ غلط ہے۔ ایک بات میں نے کی پلوشہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کا سوال کرنے کا انداز تھوڑا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے، اس حوالے سے انہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ ایسا کام مسلمان نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ انہوں نے کچھ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ جوابات کیوں نہیں دیے؟ آپ کو جوابات دینے چاہیے تھے۔ آپ نے کہا جی کہ میں صرف غیر مسلم کے سوالوں کے جوابات دوں گا، تو جو مسلمان ہیں جن کے دماغ میں ابہام ہے تو ان کے جوابات آپ سے وہ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں ان کے جوابات دیے؟ اس کے بعد تیسری بات جو PIA والی ہے، اس میں آپ پہلی تو بات یہ کہ غیر قانونی طور پر آپ ایکسٹرا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو جرمانہ کیا جا رہا ہے اس جرمانے کا 50% ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے 100% ڈسکاؤنٹ دیا جائے، مطلب کہ
آپ ایک پرسنالٹی ہیں, آپ کو ہم 100% کا جو ہے نا چھوٹ دے دیں اور اب میرے جیسا بندہ جائے تو وہ جرمانہ پے کرے, ایسا تو نہیں ہوگا نا پھر قانون. اور آپ نے تھوڑا سا وہاں میں کا جو ہے کنسیپٹ بھی کیا اپنے آپ کو میں کے طور پہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوں, مجھے وہاں ایسا کیا جاتا ہے اور یہاں ایسا کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت غلط بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو بھی بات چل رہی ہے, جس طرح کی بھی بات چل رہی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ملک میں ایز اے گیسٹ آئے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. میری پہلی ویڈیو دیکھ لیں, اس پہ میں نے ویلکم کیا اور میں نے اپنے علماء اکرام کی مخالفت کی کہ وہ ان کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں, وہ آئیں اور دلیل کے ساتھ بات کریں. اور میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں یہ بھی دلیل کے ساتھ ہے. اجازت چاہوں گا, اگلی پھر ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.